اللہ کی رحمت کو اتنا بیان کیا. اب بندے کہیں بے عملی کا شکار نہ ہو جائے، بندے اللہ کی رحمت کا سن کر کہیں سست نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کسی پر ظلم کرے اور یہ سوچے کہ چلو اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے وہ معاف کر دے گا. جہاں رحمان اور رحیم کا ذکر آیا فوراً ہی اس کے بعد مالکی یوم الدین کا بھی ذکر آیا کہ خبردار یہ خیال رکھنا کہیں کسی پر ظلم نہ کرنا. کیوں؟ جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے وہاں وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. یہ نہ سوچنا کہ تم کہیں کسی پر ظلم کرو گے یہ سوچ کر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جیسے ایک چل رہا ہے معاملہ، کہیں چوری ہو کرپشن ہو تو کہتے ہیں جی کون سا ہم آپ کے گھر سے کر رہے ہیں. ایک اللہ کے گھر سے مسجد سے ٹوٹی غائب ہوئی نا، ٹوٹیاں بھی بڑے بڑے چیمپئن ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ دے، ٹوٹیاں بھی غائب اور بلکہ مسجد کے پنکھے بھی اڑا دیتے ہیں. وہ کسی نے ایک لطیفہ بنایا نا، کسی کے گھر گئے، اس نے کہا حاجی صاحب یہ پنکھے کے نیچے بیٹھے اس کی ہوا جب آپ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. بندہ بڑا پریشان نے کہا ثواب کیوں ملے گا؟ کہتے ہیں میں نے مسجد سے چرایا ہے پنکھا، اس کے نیچے بیٹھے تو آپ کو ثواب ملے گا. او بھائی ظلم کرنا، کسی کی چیز اڑانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ حرام ہے. اللہ اس کی پکڑ ہے، اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں. مالکی یوم الدین کا ہونا بہت ضروری ہے. روز جزا کا آج آپ دیکھیں، اپنے ملک کی طرف دیکھ لے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنا ظلم ہے. اسپیشلی جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جب وہ پاکستان پلٹ کے جاتے ہیں ان کی زمینوں پہ قبضے ہو چکے ہوتے ہیں، اگلے نے سارا ٹرانسفر بھی کر لیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو. کتنی ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کی زمینوں پہ بڑے بڑے بدماش قبضہ کر لیتے ہیں، یتیم بچوں کا مال ہضم کر لیتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں. کمزور آدمی کو دیکھا تو اس کو ادھر ہی دبانا شروع کر دیا. یہ جو یہاں کا سسٹم ہے دنیا کا، یہاں آپ جج کو خرید سکتے ہیں، آپ پیسہ دے کے گواہ کہیں سے بھی لا سکتے ہیں، آپ تگڑا وکیل کر سکتے ہیں جو آپ کا کیس لڑ کے بے جا ظلمن کسی اور کا حق آپ کے کھاتے میں ڈال سکتا ہے. تو ایسا سسٹم کہ جہاں پر مظلوم کی داد رسی نہ ہو، اس مظلوم کی دل آزاری جو کی گئی ہے اس کا مداوع کہاں کیا جائے گا؟ کہا مالکی یوم الدین، تو فکر نہ کر، یہ بچ نہیں سکتا. یہاں کے جج کو، گواہ کو، یہاں کی عدالت کو، یہاں کے سسٹم کو وہ رشوت دے کر، وہ دو نمبری کر کے، کرپشن کر کے خرید سکتے ہیں. لیکن ایک دن ایسا لگے گا وہاں کی عدالت ایسی ہوگی کہ جس کے جج کو خریدا نہیں جا سکتا، جہاں کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، جہاں کا نظام ظلم پر نہیں ہے بلکہ مالکی یوم الدین وہ اللہ ہے. اور وہ اس دن جس نے نیک اعمال کیے اس کو جنت ملے گی، اور جس نے گناہ کیے، ظلم کیے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزمائش میں رکھا ہے. کسی کو صحت دے کے آزمایا ہے، کسی کو بیماری دے کے آزمایا، کسی کو مال اور دولت دے کے آزمایا، کسی کو مال اور دولت اس سے چھین کے یا اس کو غریب رکھ کے آزمایا ہے، کسی کو بے اولاد رکھ کے آزمایا، کسی کو صاحب اولاد بنا کے آزمایا، کسی کو منصب، عہدہ، پوزیشن، پاور دے کے آزمایا، اور کسی کو رعایا کی صورت میں آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، اور اس آزمائش پر جو پورا اترے گا وہ روز محشر کا دن ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مَالِكٌ حِسَابِيَهْ. یہ سورہ حاقہ کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن جو نیک اعمال جنہوں نے کیے ہوں گے ان کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. یہ ساری آیتیں آپ اس کی ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کو نیک اعمال، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. وہ کہیں گے جیسے مارک شیٹ دکھاتے ہیں نا، آج ہم کوئی اچھے نمبر لاتے ہیں نا تو مارک شیٹ سب کو دکھاتے ہیں، تکو اے میرے نمبر ہے، اے میں نے امتحان میں پوزیشن لی ہے، میں نے نمبر لیے. روز معاشر اسی طرح آدمی خوش ہوگا، نامہ اعمال دکھائے گا، دیکھو میرے اعمال ماشاءاللہ
میں نے اچھے اعمال کیے، یہ میرے اعمال، مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ ملے گا. اور جو فیل ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا. اللہ ایک دفعہ پھر ذرا ہمیں بھیجنا دنیا میں، ہم بہت اچھے اعمال کر کے آئیں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے بھیجا نہیں تھا؟ کیا کوئی آیا نہیں تھا؟ کیا کسی نے راستہ نہیں بتایا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کتاب کھول کھول کے تمہیں دکھایا نہیں تھا؟ سب کچھ تمہیں پتا تھا. اب جا کے کیا کرنا ہے؟ پھر جا کے پھر بھی وہی تمہارے اعمال. تو جنہوں نے نیک اعمال کیے، مالک یوم الدین، وہ اللہ اس دن کا مالک ہے، وہ اس کا نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے. روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، تلاوت کی ہیں، سجدے کیے ہیں، دن بھر کی تھکان کے باوجود، کام کاج کے باوجود، مصروف رہنے کے باوجود، بال بچہ گھر سب چھوڑ کے اللہ تیری رضا کے لیے مسجد میں آ کے ہم لوگ 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، سجدے پہ سجدے کیا کرتے تھے، تیری عبادت کیا کرتے تھے. کیا یہ ضائع جائے گا؟ کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے. بلکہ تراویح کی جو قیام اللیل رمضان کے مہینے کے اس دن ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، ایک ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں. ایک سجدے پہ. ہم ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ دو رکعت میں 20 رکعت میں سمپل ہے نا، ڈبل کر دیں تو 1500 کو 40 پہ ضرب دیں، کتنا بنتا ہے؟ تو یہ ایک سجدے پر اللہ اتنا نواز رہا ہے، اور پھر وہ رمضان کے سجدے ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں عبادت پر استقامت عطا فرمائے. مالک یوم الدین، روز جزا کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں آج کتنے مذہب ہے، کتنے اسکول آف تھاٹس ہیں. بلکہ اسکول آف تھاٹ، یہ تو ایک سائڈ کرسچینٹی دیکھ لیں، جیوش دیکھ لیں، یہ یہودیوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، سب ہر ایک اپنے اپنے ایک سوچ کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ جی رہا ہے. اب ان سب کے درمیان فیصلے کا دن تو ہونا ہے نا. ایک خدا کو ماننے والے الگ ہیں، 2 کو ماننے والے الگ ہیں، تثلیث کے قائل الگ ہیں، آگ کو، گائے کو اور بندروں کو سجدے کرنے والے الگ ہیں. تو ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اب یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا فیصلہ کب ہوگا؟ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ. وہ قیامت کا دن ہے جس میں فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون ہے. ایک خدا کو ماننے والے حق پر ہے، اور اس کا فیصلہ روز محشر اللہ تعالی فرمائے گا. احباب، مالک یوم الدین سے ایک ہمیں یہ بھی، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا نا، کہ ہمیں عبادتیں نہیں چھوڑنی. رحمان رحیم کی صفت میرے اللہ کی ہے، کوئی شک نہیں ہے. وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، لیکن وہ جو اس نے ہم پر ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو فرائض ہیں ہم پر، اس سے ہم نے غافل نہیں رہنا. وہ اس دن پوچھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نا کہ اگر آسمان سے کوئی ندا آئے نا کہ ساری کائنات میں ایک بندہ ہے جو جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں وہ میں ہی ہوں جو جہنم میں جائے گا. خوف کا درجہ دیکھیں. پھر کہتے ہیں اگر آسمان سے ندا آتی ہے نا سارے انسان جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو کہتے ہیں میرا یقین، مجھے امید اللہ کی ذات سے، وہ بندہ اکیلا میں ہی ہوں جو جنت میں جائے گا. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان 2 ایکسٹریمز کے درمیان ہے. ایک طرف امید ہے اور ایک طرف خوف ہے. ایک طرف اللہ پہ توکل اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں جنت بھیجے گا، اور دوسری طرف خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ پکڑ نہ لے. اس لیے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. فعال لما یرید، ہم کوئی روک سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی اختیار ہے؟ نہیں. جنت اور جہنم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس دن وہ پکڑتا ہے. مومن کے ایمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ڈر بھی رہا ہو اور امید بھی رکھتا ہو اللہ سے، اللہ کی رحمت پر بھی اس کی نظر ہو، اور اللہ کے قہر اور اس کے غضب اور اس کے غصے پر بھی اس کی نظر ہو کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ان 2 کے درمیان آدمی کو اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. بہت سارے ایسے ملنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ کسی مزار پر یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ چرس کے سوٹے لگا کے ملنگ بیٹھے ہوئے تھے نا. کسی نے جا کے پوچھا آپ فجر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے وہ جا کے ملا سے پوچھو، یہ ملا کا کام ہے. ہماری نماز کچھ اور ہے، تمہاری نماز
اور ملا کی نماز کچھ اور ہے. کس ملا کی بات کر رہے ہو ظالم؟ یہ نماز تو رسول اللہ نے پڑھی ہے، یہ تو رسول اللہ نے سکھائی اپنی امت کو، اس کا تو حکم ملا ہے. تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ ہمارا ایمان کا لیول کچھ اور ہے. یہ کون سا ایمان ہے جس کی بنیاد پر تم اس نماز کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ پکڑ ہے ان لوگوں کی، ان کی سخت آزمائش ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے الیاذ باللہ، جیسے انہوں نے نماز کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، یہ کفر ہے. اپنے ایمان کو ان چرسیوں، بلنگیوں اور 2 نمبر پیروں کی طرح نہیں رکھنا، بلکہ اپنے ایمان کو خالص رکھنا ہے جیسے اللہ رسول چاہتا ہے.